کچھ علماء کرام ایسے بھی ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ پیسٹ کے ساتھ برش کر سکتے ہیں، کیونکہ ذائقہ اس کا بھی جاتا ہے، لیکن وہ درخت کا ذائقہ ہوتا ہے، ایک درخت کا ہوتا ہے۔ کھجور کے ساتھ بھی سنت ہے، پانی کے ساتھ سنت ہے۔ ہمیں جس دن پہلا روزہ رکھتے ہیں ہم اسی دن فطرانہ دے دینا چاہیے، یعنی مہمان آنے سے پہلے چیک کر لیں کہ اس نے فطرانہ دیا ہے کہ نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، اس میں ہمیں کافی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ جو مسائل ہیں ان کے مفصل جوابات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، اور کسی عالم دین سے یہ پوچھا جائے تو بہتر ہو جائے گا کہ ہم نے چیزوں کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم آج موجود ہیں پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب کے ساتھ، جن کا شمار پاکستان کے نامور علماء کرام میں ہوتا ہے، سوشل ورکر ہیں اور دین کی بڑی خوبصورت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ پیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر۔ آپ کی مہربانی، آپ تشریف لائے۔ سر سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ہمارے، ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ بعض اوقات منہ سے بہت بو آتی ہے روزے کی حالت میں، اور کچھ علماء کرام ایسے بھی ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ پیسٹ کے ساتھ برش کر سکتے ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جتنا مختصر جواب دے زیادہ میرا خیال جی اتنا بہتر ہے۔ مسواک کی جا سکتی ہے، کیونکہ ذائقہ اس کا بھی جاتا ہے، لیکن وہ درخت کا ذائقہ ہوتا ہے، ایک درخت کا ہوتا ہے۔ جو پیسٹ ہے یہ دوائیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جس میں پورا ایک کیمیکل کہہ لیں، فارمولہ کہہ لیں، تو وہ ذائقہ جو ہے فقہا نے کہا ہے کہ وہ گلے تک ہر صورت جاتا ہے، تو اس لیے خالی برش آپ کر سکتے ہیں، پیسٹ نہیں کر سکتے۔ جو برش سے کریں گے، خالی برش سے کریں گے آپ تو وہ ٹیسٹ نہیں بنے گا، تو اس لیے پیسٹ کرنا، ٹوتھ پیسٹ کرنا یہ شرعی طور پہ ممنوع ہے، اور تھوڑا سا تو وقت ہوتا ہے۔ بندہ اگر روٹین بنا لے کہ میں نے جب روزہ رکھنا ہے تو میں نے برش پہلے کر لینا یا مسواک کر لینی ہے۔ مسواک تو وہ جو ظہر عصر کے دوران بھی کر سکتا ہے، لیکن برش کرنا ہے کسی نے عادت ہوتی ہے، جیسے آج کل زیادہ تر میں بھی ان میں شامل ہوں، تو ہمیں سحری سے پہلے یا روزہ کھولنے کے فوری بعد آپ برش کر سکتے ہیں۔ نہیں، فار ایگزامپل یہ ہوتا ہے نا کہ عموماً ہم لوگ سحری کر کے، ہماری روٹین ایسی ہے کہ ہم لوگ سو جاتے ہیں، سو کے بعد جب اٹھتے ہیں تو پھر وہ منہ سے اوبیسلی وہ بو آ رہی ہوتی ہے، پھر ہم نے آفس جانا ہوتا ہے، پھر لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے، ملنا ہوتا ہے نا، یا تو وہ خالی برش کر لے یا پھر وہ مسواک کا اہتمام کر لے۔ وہ آپ روز کلین بھی تو کرتے ہیں نا اپنے فیس کو، ہاں جی بالکل، اس کا بھی تو اہتمام ہوتا ہے، تو وہاں ایک مسواک رکھ، آج کل تو مسواک مل جاتی ہیں، ایک سال کام آ سکتی ہیں، تو وہ اگر اس کی مجبوری ہو تو وہ سنت کو، جو پائیدار سنت ہے، ڈائریکٹ سنت تو جو ہے وہ مسواک ہی ہے نا، تو اس کو اپنے روزے کے دوران مسواک کا انتظام اور اہتمام کرنا چاہیے۔ احتیاطاً جو ہے وہ پیسٹ استعمال نہیں کرنی چاہیے، پیسٹ کسی صورت نہیں کرنا چاہیے، اور دین کے معاملات میں ہمیں سختی سے ہی کام لینا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنی خواہشات کی وجہ سے دین کو چینج کرنا معاذ اللہ، یا طرح طرح کے راستے اختیار کرنا، یہ شرعی طور پہ درست نہیں ہے۔ جہاں اسلام نے رخصت دی، اب دیکھیے نا کہ اگر جان جانے کا خدشہ ہو تو روزہ توڑا جا سکتا ہے، یہ بھی تو اسلام کی برکت ہے نا۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو میں نے فتویٰ دیا تھا کہ جب روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو فوری طور پہ روزوں کی حالت میں، روزوں کے دنوں میں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس کے منہ میں پانی نہ ڈالنا، اس کا روزہ ہے، روزہ ہوگا یا روزہ ہے۔ وہ جو بیچارہ گرا پڑا ہوتا ہے روڈ کے اوپر، وہ کہتا ہے پانی نہیں میں نے پینا، وہ ایک پاور ہوتی ہے تو روحانی، لیکن اس وقت جو مریض کو بچاتے ہیں انہیں فوری طور پر اس کو پانی پلانا چاہیے، اور جس کو چوٹ لگ گئی ہو اس کو بھی فوری طور پہ روزہ توڑ دینا چاہیے، کیونکہ جان رہے گی تو روزے کی قضا ہو سکتی ہے اور روزہ توڑا جا سکتا ہے، لیکن جہاں جہاں بچ سکتے ہیں وہاں نہیں۔ اگر کوئی زیادہ بیماری ہے تو اسلام نے رخصت دی ہے کہ روزہ نہ رکھے، جہاں رخصت ہے وہاں ہم نے رخصت لینی ہے، جہاں ہم نے روزے کو یا دین کے دیگر معمولات کو مضبوطی سے تھامنا ہے، پکڑنا ہے، ویسے ہمیں کرنا چاہیے، دین کو اختیار مضبوطی کے ساتھ ہی کرنا چاہیے۔
بالکل صحیح. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ صبح سحری کے ٹائم ختم ہو جاتا ہے, اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور گھر میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کہتے ہیں کوئی گل نہیں اذان تک کھائی جاؤ. نہیں, جب اذان ہو یا نہ ہو, آج کل تو اذان کا تو ویٹ وہ کرتے تھے جب یا گولا چلتا تھا, اناؤنسمنٹ ہوتی تھی. اب تو ہر بندے کے پاس گھڑی ہے, موبائل ہے, اس کی اپلیکیشن بولتی ہے کہ بھئی روزے کا ٹائم, سحری کا ٹائم ہو گیا, ختم ہو گیا ہے, یا روزہ افطار کا ٹائم ہو گیا ہے. تو ہمیں مولوی صاحب کی طرف نہیں دیکھنا, ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میرا جو اپنا ٹائم ہے وہ کیا کہہ رہا. ہم نے ٹی وی کا انتظار بھی نہیں کرنا. تو بعض میں نے ٹی وی دیکھے ہیں کہ وہ بھی سیکنڈ کے اعتبار سے وہاں بھی ڈفرینٹ آ رہا ہوتا ہے, کہ انہوں نے اشتہار چلانا ہوتا ہے. جب وہ اشتہار ختم ہوگا تو پھر انہوں نے روزہ اذان دینی ہے نا, یا دعا پڑھنی ہے وہاں پہ. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو, جس طرح اپنی چیک بک کو ہم رکھتے ہیں, اے ٹی ایم کارڈ کا رکھتے ہیں, اپنا کوڈ اپنے اے ٹی ایم کارڈ کا یاد رکھ, اس طرح ہمیں روزے کو بھی خود بچانا ہے, اس کا اہتمام خود کرنا ہے. یہ تو پرانے دور کی باتیں رہ گئی ہیں کہ جی وہ اذان ہو رہی ہے, جب تک اذان ہوتی رہے گی آپ کھا سکتے ہیں. وہ بچپن میں ہم وہ سب بہت چھوٹے تھے تو چڑی روزہ ہوتا تھا. پھر اس طرح جب تک وہ کوئی چونٹیاں نظر نہیں آتی ہیں چلتی ہوئی زمین کے اوپر تو آپ کھانا کھا سکتے ہیں. ہمارے دیہاتوں میں حکا پینے والے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے بھئی خیر یا تھوڑا لا لو اور بھی ذرا کاش لگا لو. اچھا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس پہ میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ہم نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, ابھی ہمیں زیادہ عرصہ ہوا نہیں مسلمان ہوئے. تو ہمارے جو جسم روح کے اندر اسلام کا جو پورا نظام ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو رہا, ہونا چاہیے, انشاءاللہ ہوگا چاہیے. عموماً جو ہے لڑکے اور لڑکیاں جو نوجوان ہیں خصوصاً روزہ رکھ کے تو یہ کالج اور یونیورسٹی جاتے ہیں یا پھر آفیسز میں آتے جاتے ہیں. لڑکیوں نے لباس جو ہے آج کل آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں سخت قسم کا جو ہے وہ پہنا ہوتا ہے. تو کیا ان چیزوں سے بھی روزے کو کوئی نقصان ہوتا ہے, ایک دوسرے کو نامحرم کو ایک دوسرے کو دیکھنے سے؟ اسلامی ماحول میں جینا اور مرنا چاہیے. ہمیں عام دنوں میں بھی شریعت ہمارے اوپر اسی طرح نافذ ہے, فرض ہے, واجب ہے جیسے روزے کی حالت میں ہے. تو روزے کا ہمیں اچھی طرح اہتمام کرنا چاہیے, جن ممکنہ حد تک خرافات سے بچنا چاہیے. اور اسی طرح جو سال کے باقی 11 مہینے ہیں وہاں پہ بھی ہم نے یہ نہیں کہ اب روزے کی حالت ہم بڑے نیک اور پکیدہ ٹوپیاں پہن لیں اور اس کے بعد جناب جو مرضی کرتے رہے. تو ہم نے روزے کو بھی روزہ سمجھنا ہے, اور باقی جو 11 مہینے مسلمان کوئی 10 منٹ کے لیے تھوڑا مسلمان ہے, مسجد میں گیا یا امام بارگاہ میں گیا تو بندہ مسلمان ہے, باہر نکلے تو پھر بندہ یہ جو عبادات ہے یہ تو 5% بھی نہیں بنتی. معاملات جو ہیں جو ایک بندے کا اصل مومن کا تو پتہ چلتا ہے, 95% جو دیگر اس کے امور ہوتے ہیں, وہاں اس کی کیا پوزیشن ہے, وہاں اس کا کیا تقوی کا لیول ہے. تو وہ مسلمان جب ہم اپنے اوپر پیدا کریں گے یا ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں نے حلال حرام حق سچ کے ساتھ دینا ہے, اور جب مسجد سے باہر نکلنا ہے تو یہ نہیں کہ دکان پہ بیٹھوں اور میں کہوں نہیں پر آلو کو میں نے ریٹ زیادہ لگانا ہے یا آئل زیادہ مہنگا. ہاں, یہ بھی ایک سوال میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ عموماً ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھوکا پیاسا رہنا ہی بس صرف روزہ ہے. نہیں, تو اللہ معاف فرمائے ایسا نہ ہو کسی کے ساتھ کہ بروز قیامت لوگوں کے منہ کے اوپر دے مار دیجیے نمازیں اور روزے, لو بھائی تم نے میدے کا تو روزہ رکھ لیا تھا, دکھلاوے کی نماز تو پڑھ لی تھی کہ لوگ آپ روزہ دار کہیں, حاجی کہیں, نمازی کہیں, لیکن یہ تیرے منہ پہ مار کے دکھلاوا تھا, اس میں بناوٹ تھی, خالص نہیں تھا. تو اسلام جو ہے وہ اخلاص مانگتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ نہیں اے مومن تو نے جب کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر آپ نے اسلام کے دائرے کے اندر پورے کا پورا داخل ہونا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو پسند ہو جو آسان ہو وہ تو لے لے اور جو مشکل ہو اس کو چھوڑ دے یا ہیلے بہانے کرے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور افطار کا عموماً ہمارا کنسیپٹ ہے کہ کھجور کے ساتھ کرنا چاہیے. کیا کھجور کے ساتھ ہی کرنا چاہیے یا کسی بھی چیز کے ساتھ؟ نہیں, کھجور کے ساتھ بھی سنت ہے, پانی کے ساتھ سنت ہے. اللہ کے نبی نے کچھ ایسے بھی ہمیں مواقع ملتے ہیں کہ نمک کے ساتھ بھی روزہ کھولا جا سکتا ہے. اب دیکھیے نا, نمک جو ہے, نمک کہہ لیں نمک کہہ لیں, اس کے ساتھ بھی روزہ ہمیں کھولنا چاہیے. ہمیں غریبوں کا احساس ہونا چاہیے. ہمیں ضروری نہیں کہ جو ہمارے اب تقریباً قومی شعار بن گیا ہمارا کہ پکوڑے اور سموسے اور یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. تو
تو کسی بھی چیز کھانے والی روزہ کھول سکتے ہیں. اصل ہم نے یہ دیکھیں جس طرح ہم کھجور اچھی چاہتے ہیں, فروٹ اچھا چاہتے ہیں, یا لیوش قسم کی افطاری یا سحری کا انتظام اور اہتمام کرتے ہیں, اسی لیول کا ہمیں روزہ بھی رکھنا چاہیے. اس وقت تو ہم بڑا کہتے ہیں آج یہ ہونا چاہیے, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب میں نے سحری رکھی اسٹارٹ کی تو سارا دن میں نے روزے کے ساتھ کیا کیا. وہ تو ہم اس طرح تقوی کا لیول اختیار نہیں کرتے, لیکن بعد وہی جب قربانی آتی تو ہم کہتے ہیں جی بکرے کے اندر یہ خامیاں اور نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہم دیکھتے کہ جس مال سے بکرا یا جانور خرید رہے ہیں پیسے حلال, پیسے حلال ہیں یا نہیں ہیں, اس کے اندر کیا کیا نقص ہے معاذ اللہ. اسی طرح ہمیں روزے کا بھی پوری طاقت کے ساتھ, یعنی کہ ایمانی طاقت کے ساتھ روزے کو اختیار کرنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ زکوٰۃ جو ہے, روزہ آپ کو بھی لگا ہوگا, آپ چھوٹا سا سوال کر کے چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہو. روزہ پیر صاحب یہ ہنسنا بھی چاہیے. نہیں, اچھا روزے میں ہنسنا بھی چاہیے, خوش رہنا چاہیے. نہیں, عام دنوں میں ہنسنا چاہیے. اچھا عام دنوں میں بھی اور دوسرا مجھے آپ یہ بتائیں, خوش رہنا چاہیے بالکل, یہ تو اسلام کا. اچھا یہ بھی ہوتا ہے عموماً کہتے ہیں کہ مولوی حضرات بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار نہیں بوتا نہیں ہنسنا چاہیے. نہیں, وہ ہے کہ کہہ کے زیادہ نہیں مارنے چاہیے, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گلا مبارک سے ہمارا منہ کھل جاتا ہے. کریم آقا کو یہ شرف و اعزاز حاصل ہے کہ کریم آقا کا کبھی آپ نے منہ کھول کے زیادہ آپ ہنسے نہیں تھے, اسمائل دیتے تھے, مسکراتے تھے, آپ مزاح بھی کرتے تھے میرے نبی. لیکن وہ میرے نبی کا ایک لیول ہے. ہمیں اس لیول کو, اس سطح کو اختیار کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے, لیکن ہم گناہ گار ہیں, سرکار کے امتی ہیں, بالکل صحیح, ہو نہیں پاتا. صحیح ہے. زکوٰۃ کے بارے میں بتا دیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کب دینی چاہیے, اور فطرانے کے بارے میں کہ فطرانہ کب دینا چاہیے نماز سے پہلے. دیکھیے نا, اب تو عید قریب آ گئی ہے, ہمیں جس دن پہلا روزہ رکھتے ہیں ہم اسی دن فطرانہ دے دینا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو اصل تو روح یہ ہے نا, فطرانے کا مقصد یہ ہے کہ غریب جو ہے وہ عید کی معاملات زندگی اپنا کر لے. دوسرا ہے کہ بھائی جو روزہ رکھ کے ہم جو آپ پہلے بات کر رہے تھے, ہم یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو غلطیاں کوتاہیاں جو ہوتی ہیں اس کا کفارہ ہے. اچھا, تو وہ معلق رہتا ہے روزہ آسمان اور زمین کے. اچھا, تو یہ ایک اس کے صاف نہیں, اگر فار ایگزامپل پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ کفارہ اس کا ہے اور تو پھر 25 روزے رکھن تو بعد اگر فطرانہ دینے تو میرا خیال ہے وہ 25 روزوں کا جو کمی پیشی ہوتی ہے نہیں یا ایڈوانس دے دینا چاہیے. نہیں, میں بتاتا ہوں نا, 240 پہ کم از کم اس وقت فطرانہ بن رہا ہے. لیکن 240 اس کے لیے جو چھوٹے لیول 240 روپے کی جو افطاری کرتا ہے اس کے اوپر 240 روپے. اچھا, جو روز بڑے بڑے دسترخوان لگا کے کرتا ہے, وہ اس کے پاور زیادہ ہے. جو اس کے سامنے 4 ڈشیں پڑی ہوتی ہیں گھر میں یا دفتر میں, تو اس کے اوپر 240 روپے نہیں ہے. یہ تو کم از کم ہے بھائی. اس کو پھر اپنی طاقت حیثیت کے مطابق 5000 دینا چاہیے فطرانہ اپنی طرف سے, اپنے خاندان کی طرف. بالکل صحیح. لیکن یہاں یہ بات دیکھیں کہ جو جس دن عید کے دن اگر بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کا بھی فطرانہ دینا. اچھا, ہاں جی, عید والے دن مہمان اگر آپ کے پاس گھر آ گیا اور اس نے فطرانہ ادا نہیں کیا اپنا, تو اس مہمان کا بھی فطرانہ آپ نے دیا. یعنی مہمان آنے سے پہلے چیک کر لیں کہ اس نے فطرانہ دیا ہے کہ نہیں. میں رات دینے کے لیے اس کو پوچھ لو بھائی فطرانہ دیتا ہے کہ نہیں, فطرانہ دے کے, اگر نہیں دیکھا تو پھر آپ نے دینا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. گھر کے ہر فرد کی طرف سے ہوتا ہے. اور فطرانے کا یہ بھی نہیں ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہے وہ دے. اگر ہمارے بینک اکاؤنٹ الگ ہیں, ہمارے معاملات, ہمارے سیلری اکاؤنٹس الگ الگ ہیں, سب لوگ کماتے ہیں, الگ الگ دینا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو دینا کن کو چاہیے, مستحقین کون ہے؟ دینا میرا خیال ہے مجھے اور آپ دونوں کو آپس میں تقسیم کر لینا چاہیے. اچھا, یہ تو آپ نے بڑی آسانی, یعنی کہ میں اپنے بچوں کو دے دوں, بیوی کو دے دوں. نہیں, بچوں کی میں بات کی نہیں ہے. اچھا, آپس میں دے دیں, آپ مجھے دیں, میں آپ کو. اچھا, آپس میں دے دینا. اس کا کیا مطلب؟ آپ تو سید زادے ہیں, مجھے کمی لوگ ہیں, جٹ لوگ ہیں, تو نہیں, آپ نے مجھے دینا ہے کیونکہ آپ سید ہیں, بڑے ہیں, خاندانی اعتبار سے. میں آپ سے لے سکتا ہوں, آپ مجھ سے نہیں لے سکتے. میں نہیں لے سکتا. ہاں جی, یعنی کہ مجھے سید ہونے کا یہاں پہ نقصان ہو. نہیں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. فطرانہ ہے یا آپ نے کمزوروں کو دینا, کمزوروں کو دینا, غریبوں کو دینا. مسجد کے امام کو بھی دے سکتے ہیں اگر وہ غریب ہے تو. نہیں, گھر میں نہیں دیکھنا چاہیے سب سے پہلے بہن بھائیوں میں. نہیں, ان کو نہیں. فطرانہ ان کا نہیں, ان کو عیدی دینی ہے آپ نے. عموماً یہ کہہ رہے ہیں آج کل لوگ کہ زکوٰۃ فطرانہ اپنے گھر میں ہی بہن بھائیوں کو. خاندان کے دیگر لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے
قریبی خاندان میں، خاندان سے مراد جو آپ کے خونی رشتے ہیں، خونی رشتے میں آپ کا بھائی تو نہیں شامل نہ ہو، خونی رشتے مراد یہ ہے کہ آپ نے تو بھائی کا تو خیال رکھنا یا بہن کا خیال رکھنا یا اولاد کا خیال رکھنا تو فرض ہے شرعی طور پہ. اب اللہ معاف فرمائے کوئی میں کہے جی میں اپنی ماں کو دے دیتا ہوں یا باپ کو دے دیتا ہوں یا ساتھ یا سسر کو دے دیتا ہوں، بھائی ان کا تو آپ نے ویسے بھی خیال رکھ رہا ہے نا، وہ آپ کی ماں اور باپ کی جگہ پہ ہیں، وہ آپ کے خونی رشتے ہیں. اب خاندان جو ہوتے ہیں وہ قریبی ہوتے ہیں، جو 8-10 جو قریبی خاندانی لوگ ہوتے ہیں، اس میں آپ کے ہمسائے آ جاتے ہیں، پھر آپ کے گلی محلے قریبی جاننے والے. یہاں میں ایک بات کروں گا کہ ہم لوگ 500 میل دور تو لوگوں کو نا میسج کر رہے ہوتے ہیں عید مبارک، لیکن ہم اپنے عزیز و اقارب کو ساتھ معاذ اللہ بعض لوگ ناراض ہوتے ہیں، ان کو ہمیں منانا چاہیے. اور خاص طور پہ جو شہروں کے معاملات ہیں یا دیہات ہوں یا قصبے ہوں، انہیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ وہ اپنے ہمسایوں کے دروازے پہ جائے، ان کو وہاں جا کے عید مل کے، اگر وہ عیدگاہ نہیں ملے تو اور عید کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے نا، آپ نے فرمایا کہ جب عید پڑھنے جاؤ تو ایک راستے سے جاؤ دوسرے راستے کی لوٹو. اب اس کے اندر حکمت ہے، جس سائڈ سے گئے ان لوگوں تو آپ نے مل لیا، اب دوسری راستے میں شاید فقراء وغیرہ کو پیسے دے دیے. ہاں بالکل صحیح کہا. تو یہ ایک سیلیبریٹ کا طریقہ ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے میل ملاقات بھی عید کے دن ہو سکے. ویری گڈ. تو ناظرین یہ مسائل تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، امید ہے آپ کو. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر لوں. ہمارے رات بھی ہم جگہ بیٹھے تھے دوستوں کے ساتھ، تو وہاں بات ہو رہی تھی کہ ہمارے اندر عید کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا. اچھا جی. عید کی نماز پڑھ کے یا فجر پڑھ کے لوگ سو جاتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. اچھا جی. عید کو عید بنائیں یار. جس طرح اللہ معاف فرمائے جو ہندو اپنے تہواروں کو جس جاندار اور شاندار طریقوں سے منا رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی اپنے عید کی یہ 2 عیدیں ہیں ان کو پوری طرح سیلیبریٹ ہم تو سو جاتے ہیں. ہاں وہی نا، نماز پڑھی سونا رات کو سب پوری انرجی کے ساتھ آپ 2 دن انجوائے کریں کہ بھائی اب ہم نے عید منانی ہے، اور عید منا کر پھر آپ بعد میں سو جائیں. اور یہ ہمارا اسلامی تہوار اور خوشی کا درس دیتا ہے، اور ہمارے پاس پہلے خوشیاں بہت کم ہیں، واقع نہیں مل رہے جو حالات ہیں، مسائل ہیں. تو اللہ نے یہ ہمیں موقع دیا ہے تو پھر ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. عید کے دن سونا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہیں ہمیں نہیں ملتا کہ عید کے دن نماز پڑھ کے یا پڑھا کے سو جاتے تھے. نہیں، ہم نے عید کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اور جو ناراض ہیں ان کو منانا ہے، ان کے پاس جانا ہے. اور جس سے جتنی مرضی کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، بھائی اس کو بھی ایک کال کر لو، اس کو بھی ایک میسج کرو، اس کے بھی اگر اس نے بھی زیادتی کی ہے نا تو پھر بھی معاف کر. لیکن اگر تو نے یعنی میں نے اگر زیادتی کی ہے پھر تو ہمارے اوپر یہ فرض عین ہے کہ لازمی معافی دینا کہ ہم آج اس اپنے بھائی سے، بہن سے، دوست سے، کوئی بھی کولیگ ہو سکتا ہے، اس سے ہم معذرت کر لیں. بالکل. تو ناظرین بڑی خوبصورت باتیں کی. عید واقعی جو ہے وہ سو کے نہیں گزارنی چاہیے بلکہ اس کو منانا چاہیے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو آسان فرمائے اور ہم بہن بھائیوں کے ساتھ، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اپنی چیزوں کو، اپنی سہولیات کو، اپنی خوشیوں کو بانٹنے کے قابل ہو جائیں. اللہ حافظ.